الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب عمر و زندگی کا معاملہ، لمبی زندگی پانا، چھوٹی عمر پانا اور توالد و تناسل کا معاملہ، یہ سب باتیں یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور مظاہر قدرت، اور انسان ان میں اپنا کوئی حصہ نہیں رکھتا، یعنی اپنا حصہ عمل کے حوالے پر، تصرف کے حوالے پر، کردار ادا کرنے کے حوالے پر، ورنہ اس کا حصہ یہی ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے مقدر فرما دی ہے وہ زندگی جی کر پھر فی امان اللہ، کم و بیش تخلیق میں، مدت حمل وغیرہ میں، وہ بھی اللہ کے فیصلے اور قدرت، اور اپنے ماحول میں دیکھ لینا ذرا، اپنے خارج، اپنے وجود سے باہر کا ذرا ایک نظر کو مانا، ایک منظر دیکھنا جو عادی ہو کر بھی تعجب سے بھرپور ایک منظر ہے، اور وہ ہے دو دریا، ایک میٹھے پانی کا اور ایک کڑوا اور نمکین پانی کا۔ دونوں پانی ہیں، بہت مقدار میں ہے، اور ویسے بھی پانی نے کرۂ ارضی کو احاطہ کیا ہوا ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ زمین کا جو کرہ ہے یہ پانی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کس سلیقے کے ساتھ پانی کو روکا گیا ہے، نامرئی اور نادیدہ صورت میں، کہ وہ زمین پر نہیں آتا، مگر کبھی کبھار جب طوفانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، سبحان اللہ، پھر دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ تو یہ پانی، ان میں ایک یہ پانی دیکھ لینا، عذب فرات، میٹھے اور بہت لذیذ، سائغ شراب، اور اس کا پینا انتہائی خوشگوار، دل پذیر، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ایک بدترین نمکینی ذائقہ دار پانی، اسے پیا نہیں جا سکتا، اپنے کڑواپن اور نمک کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے پینے سے بھی انسان قاصر ہے، مگر حیات دونوں میں موجود ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان دونوں پانیوں میں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کر کے تناول کر لیتے ہو، کھاتے ہو، کھلاتے ہو۔ یہ ایک وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سے انواع و اقسام کی قیمتی زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں پیدا کر لیتے ہو، گوہر ہے، لولو ہے، مرجان ہے، اب پتہ نہیں کتنے چیزیں ہیں جن کا ہم تو نام بھی نہیں جانتے، یہ سب نکال لیتے ہو سمندر کی پیٹ سے، اس کے دل کو چیر پاڑ کے نکال لیتے ہو، اور ان کو اپنے زیورات میں استعمال کر لیتے ہو، اور یہ دو، اور
ایک اور کام کر لیتے ہو، دیکھ لو وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ، اور کشتیوں کو دیکھ لیتے ہو کہ اس کے سینے پر خرامان خرامان جا رہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ کے مہربانیوں سے جو روزی تمہاری مقدر ہے اسے تلاش ڈھونڈو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ رب العزت نے یہاں کی زندگی کا ہر معاملہ جدوجہد اور تلاش کے ساتھ مربوط فرما دی ہے۔ اس تلاش کا ایک راستہ اور ذریعہ یہی ہے، سمندری رستوں سے سفر، سمندر کے اندر سے اپنے کاروبار، معادن کا استخراج اور انواع و اقسام کی زیورات کا سمندر سے نکالنا، تاکہ اس سے آپ کی روزی روٹی ملے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آخری بات یہ بھی تاکہ تم اپنے رب کی شکر گزار بھی بن جاؤ کہ زمین پر لا کر چھوڑا، لیکن زندگی کے تمام میدان بھی ہمارے سامنے رکھ دیے، اور ہر قدم پر ہر چیز میں ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ تو شکر کے سبب سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات پر چلنا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔